السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم جانیں گے عبد الرحمن بن عوف کی شخصیت کے بارے میں۔ ان کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیحد قرب اور اعتماد حاصل تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت میں ان کو کافی ذمہ داریاں بھی سونپنا چاہتے تھے، لیکن ان کو اقتدار کا کوئی شوق نہیں تھا اور انہوں نے وہ لینے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ روزے سے تھے، نہایت عاجز قسم کے انسان تھے۔ افطاری کے وقت جب ان کے سامنے کھانا لایا گیا تو کھانا دے کر کہتے ہیں مصعب بن عمیر کو احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ ان کو ایک ایسی چادر میں کفن پہنایا گیا کہ اگر وہ سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں پر ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ فرماتے ہیں میں ان کو اس حالت میں دیکھ چکا ہوں۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب شہید ہوئے، وہ مجھ سے بہتر اور افضل تھے۔ پھر ہمیں دنیا سے وہ کچھ دیا گیا جو کچھ دیا گیا، یعنی ہمیں بے حساب دنیا میں ملا، حتیٰ کہ ہمیں ڈر لگا کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ کہیں ہمیں فوراً دنیا میں ہی نہ دے دیا جائے۔ یہ کہہ کر آپ زاروں قطار رونے لگے اور کھانے سے الگ ہو گئے، یعنی کھانا چھوڑ دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1275۔ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کا ایک باغ تھا، انہوں نے اس باغ کو امہات المومنین کے لیے وقف کر دیا گیا تھا، یعنی اس کی تمام جتنی بھی پیداوار ہوتی تھی اس کے پیسے سے امہات المومنین پر خرچ کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میری وراثت میں سے 400 دینار جو ہیں وہ بدری صحابہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس طریقے سے 40,000 دینار کی یہ رقم بدری صحابہ کو دی گئی۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کو بھی یہ رقم دی جانے لگی تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو ماشاءاللہ امیر ہیں اور آپ کو اس رقم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، میں یہ رقم ضرور لوں گا، میرا یہ بھائی بڑا بابرکت تھا، اس کا مال حلال اور برکت والا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے خنجر مار دیا تو آپ زخمی ہو کر گر گئے۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی جگہ ان کو کھڑا کر دیا اور انہوں نے ہی نماز ختم کروائی۔ جب لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز نہیں آئی تو انہوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھا دی۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں بھی خلافت میں ان کے ساتھ ہر وقت شریک رہتے تھے، ان کو خیرخواہی کے ساتھ مشورے دیتے تھے اور زندگی بھر خلافت کے استحکام کے لیے کوشاں رہے۔ ان کی وفات بھی سیدنا عثمان بن عفان کے عہد خلافت میں ہوئی تھی۔ وفات کے وقت ان کی عمر کہتے ہیں کہ 72 برس کے لگ بھگ تھی، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ سیدنا عثمان غنی پڑھائیں۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق سیدنا عثمان نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ مرتے وقت وہ کتنی اپنے پیچھے وراثت چھوڑ کے گئے؟ کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے 1000 اونٹ، 1000 گھوڑے اور 3000 بکریاں تھیں جو یہ چھوڑ کے گئے، اور 4 بیویاں تھیں جن کے اندر 80 ہزار کے سونے کے سکے فی پرسن ہر کو ملا تھا، یعنی ہر بیوی کو 80,000 جو ہیں وہ سونے کے سکے وراثت میں ملے۔ اور یہ سب کیوں تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ بقیع الغرقد میں کہتے ہیں کہ ان کو دفنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو کہ جنہوں نے عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگوں کو ہمارے لیے بھیجا، اور آج ہم ان کی زندگی سے اپنے لیے سبق حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔